الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابوالاسر حفیظ جالندھری کی معرکۃ الآراء تصنیف سے آج جو کلام ہم نے منتخب کیا ہے، اس کا عنوان ہے افزائش نسل آدم اور ابلیس کا مکر و فریب۔ حضرت آدم کو زمین پر جب خدا نے اپنا نائب بنا کر بھیجا تو ابلیس نے کس طرح انسان کو گمراہ کیا۔ بنی نوع انسان کو ہدایت کے رستے پر گامزن کرنے کے لیے رب تعالی نے اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ان انبیاء کو تبلیغ دین کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آج کے اس عنوان میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبعوث ہونا، ان کا ہجرت کرنا اور ان کی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی تک کے واقعات سماعت فرمائیں گے۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ افزائش نسل آدم اور ابلیس کا مکر و فریب۔ کیا تقدیس کا اظہار آدم اور حوا نے، زمیں کو کر دیا گلزار آدم اور حوا نے، زمین جوت کر دنیا میں جنت کی بنا ڈالی، بڑی خوبی سے انسانی خلافت کی بنا ڈالی، ہوا شیطان بھی مشغول مکاری کے دھندوں میں، مگر اب آدم و حوا نہ آئے اس کے پھندوں میں، زمیں پہ پھولنے پھلنے لگی اولاد آدم کی، لگے شوکت بڑھانے خوب آدم زاد آدم کی، یہ نقشہ دیکھ کر ابلیس اپنے دل میں گھبرایا، حسد بن کر دل فرزند آدم میں اتر آیا، لڑائی ٹھن گئی نیکی بدی کی خانہ دل میں، یہ پہلی جنگ تھی روئے زمیں پہ حق و باطل میں، ہوا شیطان کا تابع اول نفس امارہ، کہ عورت کے لیے قابیل نے حابیل کو مارا، یہ پہلا واقعہ تھا قتل کا دنیائے ہستی میں، جنم پایا گناہ نے اس طرح انسان کی بستی میں، زمیں پر رفتہ رفتہ بڑھ چلی جب نسل انسان کی، حسد کا چل گیا جادو بنائی خوب شیطان کی، خود انسانوں کے لشکر آ گئے ابلیس کے ڈھپ پر، ہوا و حرص کا افسوں مسلط ہو گیا سب پر، بدی نے چار سو کچھ اس طرح پھیلائی گمراہی، کہ آئی قبضہ ابلیس میں انسان کی شاہی، وبائے شرک پھیلی چار سو دنیائے انسان میں، نہ کوئی فرق رکھا اہرمن میں اور یزداں میں، اٹھایا اس طرح شیطان نے فتنہ خود ستائی کا، معاذ اللہ بندوں نے کیا دعویٰ خدائی کا، حسد کے لشکروں نے روند ڈالا باغ عالم کو، بزام خود مسخر کر لیا اولاد آدم کو، زمیں کا بادشاہ گویا یہی مردود بن بیٹھا، کہیں شداد بن بیٹھا کہیں نمرود بن بیٹھا، نتیجہ کیا ملا دنیا کو انسانی خلافت سے، زمین کا گوشہ گوشہ ہو گیا آلودہ ذلت سے، ستارے دم بخود تھے آسمانوں کو بھی سکتا تھا، ترس آتا تھا لیکن کوئی کچھ کہہ نہ سکتا تھا، فرشتے منتظر بیٹھے تھے اس وقت معین کے، کہ دیکھیں دن پھریں کس روز اس برباد گلشن کے، وہ نور احمدی جس سے شرف تھا روح آدم کا، ہدایت کے لیے تاریکیوں میں پے بپے چمکا، جناب شیس کا روح مبارک اس سے روشن تھا، یہی ادریس کی لوح جبی پر جلوہ افغن تھا، اسی کے دم سے مرسل کا شرف تھا نوع انسان میں، یہی قبلہ نما تھا نوح کے بیڑے کا طوفان میں، اسی نے غرق ہونے سے بچائی کشتی ہستی، ہوئی آباد اسی کے دم سے پھر اجڑی ہوئی بستی،
اشارہ تھا اسی جانب صحیفوں کی بشارت کا، اسی سے سلسلہ جاری رہا رشد و ہدایت کا۔ بڑے طوفان کے بعد آدمی ڈرتا رہا برسوں، ترقی کے لیے ذکر خدا کرتا رہا برسوں۔ عروج زندگی حاصل کیا جب نسل انسان نے، وہی پھندے ہوا و حرص کے پھیلائے شیطان نے۔ شراب اس مرتبہ ایسی پلائی بے وفائی کی، کہ مٹی اور پتھر کے بتوں نے بھی خدائی کی۔ جہاں پر قہر ڈھایا بادشاہوں نے خدا بن کر، گناہ بت پرستی چار سو پھیلا وبا بن کر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مبعوث کیا جانا۔ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا۔ اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے، دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے۔ کیا شیطان کو رسوا عدو جان و دی کہہ کر، کیا سینوں کو روشن لا احب العافلین کہہ کر۔ مگر نمرود کو بھائی نہ یہ باتیں بھلائی کی، کہ مسند چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی۔ ہوا یہ بندہ شیطان خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجھانے کو کیا آتش کدا روشن۔ خلیل اللہ کو اس آگ کے انبار میں پھینکا، گلے توحید گویا تختہ گلزار میں پھینکا۔ بروئے کار آیا آج بھی وہ نور پیشانی، ہوئی آگ ایک پل میں کوثر و تسنیم کا پانی۔ حضرت ابراہیم کی ہجرت۔ ہوا جب آتشی منظر نمونہ باغ جنت کا، ملا پیغام پیغمبر کو اب بابل سے ہجرت کا، کہ یہ بھی خدمت تبلیغ کا ایک پاک ہیلہ ہے، سفر کہتے ہیں جس کو کامرانی کا وسیلہ ہے۔ کہ ایمان ابراہیمی سے اکثر کام لینے تھے، ابھی پیاسوں کو بھر کر معرفت کے جام دینے تھے۔ وطن کو چھوڑ کر نکلا خدائے پاک کا پیارا، برادر زادہ تھا ہمراہ یا تھی حضرت سارہ۔ مقدس قافلہ اس خطۂ باطل سے ٹل آیا، بحکم حق تعالی جانب کنعان نکل آیا۔ یہاں وعدہ کیا حق نے کہ ہاں اے بندہ ذیشاں، تیری اولاد کو مل جائے گا یہ خطۂ کنعان۔ مقدر ہو گئی اولاد میں دارین کی شاہی، تو پیغمبر دیار مصر کی جانب ہوا راہی۔ حضرت ابراہیم کی فرعون مصر کی بیٹی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی۔ دیار مصر پر اس عہد میں رقیون حاکم تھا، تکلف برطرف شیطان کا قانون حاکم تھا۔ یہاں رقیون نے حضرت کی زوجہ چھین نہ چاہی، مگر دے دی اسے اللہ نے فی الفور آگاہی، کہ یہ سارہ ہے ابراہیم حق آگاہ کی بیوی، خدا کے پاک پیغمبر خلیل اللہ کی بیوی۔ اگر نیت میں فرق آیا تیرے حق میں برا ہوگا، نشاں دنیا میں تیرا اور نہ تیری نسل کا ہوگا۔ ہوا رقیون خائف ایک پیغمبر کے آنے سے، خدائی کر رہا تھا مصر میں وہ ایک زمانے سے۔ تھی اس کے گھر میں ایک دختر وہ کر دی ساتھ سارہ کے، پیغمبر کے لیے یوں نظر بھیجی ہاتھ سارہ کے۔ پلٹ آیا پیغمبر جب یہاں سے جانب کنعان، یہ لڑکی ہاجرہ بھی ساتھ تھی وابستہ داماں۔ یہ لڑکی ہر طرح مانند سارہ پاک تنیت تھی، کہ عصمت اس کا زیور تھی شرافت اس کی زینت تھی۔ اسے سارہ نے پیغمبر کی زوجیت میں دے ڈالا، کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بالا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ اس سے آگے کے واقعات سماعت فرما سکیں گے۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔